رشتہ دار، کسی کے گھر والے، تو سوچنا چاہیے کہ کیا گناہ ہے کہ جس کی بنا پر اس نے ان رشتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اسے تیری قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ وہی حق ہے۔ کہہ دے میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں، ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے اور تم عنقریب جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر۔ یہ آج کل سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور پبلک پلیسز میں عام ہو گیا ہے۔ ایسے لوگوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ، اور ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، اور لیکن یاد دہانی ہے، یعنی انہیں خبردار کر دینا چاہیے کہ یو آر رانگ، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور اس کے ساتھ نصیحت کر کہ کہیں کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا۔ اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیہ دیں، ہر فدیہ، تو اس سے نہ لیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے، اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا۔ ان کے لیے گرم پانی سے پینا اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ کہہ دے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے۔ اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دے بے شک اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اسی کی بات ہی سچی ہے، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب توحید کے سب سے بڑے داعی کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ کیسے اپنے باپ اور اپنی قوم سے اللہ کی خاطر بیزار ہو گیا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ والد نہیں بلکہ چچا تھا۔ یہ بالکل بلا دلیل ہے۔ جب جو لفظ واضح آ جائے اس کا جو ترجمہ ہے اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ کامل یقین والوں سے ہو جائے۔ تو جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا بلا شبہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں سے نہیں۔ وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رب ڈھونڈنے کے لیے غور و فکر کے یہ مراحل طے کیے
اور آخرکار اللہ تک پہنچ گئے۔ حالانکہ ان آیات میں صاف ذکر ہے کہ قوم کی مجلس میں یہ سب باتیں ہوئیں جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو لاجواب کیا، جیسے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کر انہیں کہا کہ اب بتوں سے پوچھو، اگر واقعی یہ تمہاری سنتے ہیں، پوری کرتے ہیں، تو یہ ایک بت بڑا بچہ ہے، پوچھ لو اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتے ہیں۔ جب وہ لاجواب ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے پر تل آئے، جس کا ذکر آگے آئے گا، اور بہت ڈرایا دھمکایا، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی تم ٹھیک ہو یا میں؟ اگر تم جانتے ہو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہی ہدایت والے ہیں۔ بعض لوگ انی وجہت وجہیہ اس آیت کو بطور نیت پڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ نیت زبان سے ہوتی ہی نہیں ہے، اور اس کو نیت پر پڑھنا کسی روایت میں نہیں ہے۔ البتہ جن روایات میں ہے وہ تکبیر تحریمہ، یعنی نماز اللہ اکبر سے شروع کر لینے کے بعد بطور استفتاح پڑھنے پر ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو، اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بھی، اور ہم نے چنا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تقریباً 18 سے زائد انبیاء کا نام لینے کے بعد اللہ عز و جل نے شرک کی انہیں بھی اجازت نہیں دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کر، کہہ میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، کہہ وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آیا، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم اسے چند فرق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تم نے جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، کہہ اللہ نے، پھر انہیں چھوڑ دے، اپنی فضول بحث میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو یعنی دنیا کے کونے کونے تک لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں بھی ضرور اس جیسا نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا۔ اور کاش تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک وہ تم میں حصے دار ہیں، بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب، بے شک اللہ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے،
وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ اس زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں جو جانتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گابھے میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگوروں اور زیتونوں اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ اس کے پھل کی طرف دیکھ جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیں۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسے نگاہیں نہیں پاتی، یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی اپنی جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ اسے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، اور وہی نہایت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے پاس رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکیں، پھر جس نے دیکھ لیا تو اس کی جان کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں۔ اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک، اس کی پیروی کر جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور ہم نے تجھے ان پر محافظ نہیں بنایا، اور نہ تو ان پر کوئی نگہبان ہے، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی ان کے سامنے برا بھلا نہ کہو، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے، یعنی بدلے میں، غصے میں۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو اس پر ضرور ہی ایمان لے آئیں گے، تو کہہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں کیا چیز معلوم کراتی ہے کہ بے شک وہ جب آئے گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، یعنی پھر سب کچھ دیکھ لیں گے، چاہیں گے بھی تو ایمان نہیں لا سکیں گے، کیونکہ توفیق